ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے حدیبیہ پیپر مل کیس کی، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب. 5 دہائیوں کا لیگل ایکسپیرینس، سیاسی ایکسپیرینس، پاور کوریڈورز کا ایکسپیرینس. بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا. حدیبیہ پیپر مل کیس کو اب سے کچھ دیر پہلے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا یہ مدر آف آل سکیمز ہے. کچھ وکلا کا خیال ہے کہ نہیں، اس پہ ڈبل جیپرڈی کا پرنسپل اپلائی کرتا ہے. آپ کی اس بارے میں کیا ماہرانہ قانونی رائے ہے؟ ڈبل جیپرڈی کا پرنسپل تو ارشد بالکل نہیں اپلائی کرتا. آرٹیکل 13 کو اکثر اس حوالے سے لیا جاتا ہے. اصل میں آرٹیکل 13 بھی ہے اور ایک سیکشن 403 ضابطہ فوجداری کا بھی ہے. یہ عمومی طور پہ اپلائی کرتے ہیں فوجداری مقدمات. اور جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے اس میں بڑی وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ پروسیکیوٹ ہوا ہے یا کنوکٹ ہوا ہے یا اکوٹ ہوا ہے تو وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا. اب حدیبیہ والے میٹر میں تو پروسیکیوشن ہوئی نہیں، پروسیکیوشن تک تو پہنچی ہی نہیں تھی بات. انہوں نے انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہی روک دیا اور ختم کر دیا. اور پروسیکیوشن ہو رہی ہوتی تو پھر تو گواہ ہو رہے ہوتے، ان کے فیصلے ہوتے. اصل میں اچھا اس ساتھ میں عرض کر دوں 403 جو ضابطہ فوجداری کا ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص یا ملزم ایک کیس میں ایک چارج پہ یا ایک چارج پہ ایک دفعہ اکوٹ ہو چکا ہے یا کنوکٹ ہو چکا ہے تو اس کو دوبارہ ٹرائل اس کا نہیں ہو سکتا. ماں سوائے اپیل میں جانے کے وہ اس کا دوبارہ ٹرائل نہیں ہو سکتا اگر اس کا اکویٹل یا کنوکشن فائنل ہو گئی ہے تھرو دی اپیلٹ پروسیس گزر کے کہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ میں ناٹ ایز اے پٹیشن جس طرح حدیبیہ والی تھی کہ پٹیشن پہ فیصلہ ہوا کہ یہ انویسٹیگیشن ہی کوش کر دینی ہے، بلکہ ٹرائل سے نکلی ہوئی اپیل. اگر ٹرائل ہوتا، گواہان کے بیانات ہوتے، خود اس کا اسحاق ڈار کا بیان ہوا ہوتا عدالت میں، عدالت کے روبرو، میجسٹریٹ کے روبرو تو ہوا انڈر 164. وہ بڑی اہم ڈاکومنٹ ہے. وہ اگر پیش نہ ہوں گے یا خدا نہ خواستہ فوت ہو گئے ہو جائے تو ان کا وہ بیان پوری طرح استعمال ہو سکتا ہے. ورنہ وہ بیان اگر جب اسحاق ڈار صاحب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو ان کو کنفرنٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ آپ نے بیان دیا تھا. اگر وہ ڈینائی کرتے ہیں تو ان کے جرح ہو سکتی ہے اور یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. سینیٹر اعتزاز احسن صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ سارا معاملہ دوبارہ سے اٹھا تھا پاناما کا اسکینڈل کے بعد، تو ایک جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ تھا. اس سے پہلے 7 سوال آپ نے فریم کیے تھے آپ کی جماعت نے، اور پھر 70 سوالات فریم کیے تھے. اس میں حدیبیہ پیپر مل کے حوالے سے بھی سوالات تھے، اس کے منی ٹریل کے حوالے سے، چیدرن جرسی کے حوالے سے سوالات تھے. اور کیا ان کا کبھی جواب سامنے آیا؟ نہیں، کوئی نہیں. میرے جب تک میں پارلیمنٹ میں رہا ہوں کوئی نہیں آیا اور نہ انہوں نے دینے کی زحمت کی ہے. اصل بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کاش یہ جو تھی نا انکوائری، اسپیشل انکوائری واجد ضیاء کے تحت جو ایک انکوائری کمیٹی بنی تھی، جے آئی ٹی میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں یہ جاتے تھے ایک ایک کر کے، جب بھی جاتے تھے مسلم لیگ نون والے یا شریف خاندان والے، باہر نکل کر وہیں ان کا ایک ہی ریاکشن ہوتا تھا کہ جی ہم سے کیا سوال کرنا تھا، ہمارے سوالوں کا ان کے پاس کمیٹی کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. اگر آپ اس وقت زمانے کے وہ دیکھیں ان کے بیانات کمیٹی کے باہر نکلتے ہوئے کہ میرے سوال کا ان کو وہ جواب کوئی نہیں تھا. اور وہ سوال کیا ہوتا تھا کہ میرے پہ کیس کیا ہے، کیوں بنایا. اگر وہ سوال، اگر وہ جے آئی ٹی پبلک ہوتی اور وہ
جس کی کہ ریکارڈنگز کی گئی, ویڈیو ریکارڈنگز کی گئی, لیکن آج تک پبلک نہیں ہوئی وہ ویڈیو ریکارڈنگز. وہ ویڈیو ریکارڈنگ سپریم کورٹ سے اجازت لے کے پبلک ہونی چاہیے. یہ تو ہمیں پتہ ہونا لگنا چاہیے نا کہ ان کے پاس جواب تھے کہ نہیں تھے. اور جے آئی ٹی کے مطابق اور لوگوں کے مطابق ہمارا تو تصور ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. اب جس نے 577 روپے انکم ٹیکس دیا وہ 3 سالوں میں 1994. بالکل, یہ ڈاکومنٹ بھی دکھا دیتے ہیں ناظرین کو. 92 سے 94 تک انکم ٹیکس جو ہے نواز شریف صاحب کا 477 روپے صرف. اور اس پہ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب جب ہم دیکھتے ہیں کہ گروتھ آف ویلتھ کس طرح سے ہوئی ہے ایون شہباز شریف خاندان کی, تو یہ اساس جو انکم ٹیکس ہے اس سے کیا مطابقت رکھتے ہیں ان کے اساسے؟ یہ تو کسی کے سے بھی نہیں رکھ سکتے. یہ تو جو ہے 1994 سے 1997 تک 96 تک یہ 3 سال بنتے ہیں ٹیکس ایئر, 94, 95, 96. یہ ڈاکومنٹ میں نے جوائنٹ ہاؤسز میں دیا تھا 8 جون 1998 میں پیش کیا تھا, اور میاں صاحب کی موجودگی میں, اور سرتاج عزیز صاحب فائنانس منسٹر تھے ان کی موجودگی میں, اور میں نے کہا تھا اس کی تردید کریں. یہ مجھے اس لیے یاد ہے 8 جون کو جو ایمرجنسی لگی تھی وہ ایٹمی دھماکوں کے بعد. ایٹمی دھماکے 28 مئی کو ہوئے تھے 1998. اس کے بعد ایمرجنسی لگا دی تھی میاں صاحب نے. ایمرجنسی کو اپروو کرانا تھا مشترکہ اجلاس دونوں ہاؤسز سے. وہ مشترکہ اجلاس 8 جون کو ہوا. میاں صاحب نے تقریر کی 1998 کے 8 جون, اور میاں صاحب نے فرمایا کہ میں نے, اور کیمرے کی طرف دیکھ کے, کہ اب آپ کو قربانی دینی پڑے گی پاکستانیوں. اب ہم نے دھماکے کر دیے, اب ہم ایٹمی طاقت ہو گئے, اب ہم پہ سینکشن لگیں گے, اب ہم پہ پریشر بڑھے گا. تو میں نے یہ ڈاکومنٹ پیش کیا تھا. میں نے کہا جو خود صاحب کے 477 روپے 3 سالوں کے انکم ٹیکس کے دیتے ہیں, وہ کیا قربانی مانگ رہے ہیں کسی سے. یہ میں نے 3-4 مرتبہ اس کے بعد بھی پارلیمنٹ میں پیش کیا, اس کی تردید بھی نہیں آئی. یہ ان کے دستخط ہوئے ہیں میاں صاحب کے اس کے تحت. تو جو انکم ٹیکس 477 روپے 3 سالوں میں کل دیتے ہوں ان کے اب اثاثے آج دیکھ لیں تو میرا نہیں خیال نیب کو کچھ. اور یہ حدیبیہ پیپر مل کیس جو ہے یہ دور سے مطابقت رکھتا ہے. سینیٹر اعتزاز احسن صاحب بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.